آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے قیمتی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہے چھپی ہوئی قدر کی اور ایک باپ کے گہرے پچھتاوے کی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی شاندار سلطنت سے، جہاں ایک بڑا طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس سوال کا جواب وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ سلطنت تھی بادشاہ میر احمد علی خان کی۔ ہر طرف خوشحالی تھی، سرسبز کھیت تھے، بڑے بڑے محل تھے۔ بادشاہ کا حکم چلتا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک بہت گہری خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں، ان کی 6 بیٹیاں تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، باصلاحیت بھی اور خوبصورت بھی، لیکن بادشاہ کو بس ایک بیٹے کی چاہت تھی، ایک وارث کی خواہش جو ان سب بیٹیوں کی محبت پر بھاری تھی۔ اور پھر تقدیر نے انہیں 7ویں اولاد سے نوازا، لیکن اس بچی کی پیدائش پر خوشیاں منانے کے بجائے پورے محل میں ایک عجیب سی سرد خاموشی چھا گئی، کیونکہ یہ بھی ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ کی مایوسی تو جیسے ظلم میں ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنی اس 7ویں بیٹی میرال کو پیدا ہوتے ہی اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ تو بس سال گزرتے گئے، میرا اپنے ہی باپ کے انکار کے سائے میں بڑی ہوتی رہی۔ نہ کبھی پیار ملا، نہ تعریف۔ وہ تو بس بادشاہ کے ٹوٹے ہوئے خواب کی ایک زندہ نشانی بن کر رہ گئی تھی، محل کی دیواروں میں قید، ایک بالکل تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک شام، شاید اپنے والد کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنانے کے لیے، میرال نے ان کے لیے ایک بہت خاص کھانا بنایا، اور اسی کھانے پر ایک ایسا سوال پوچھا گیا جس نے میرال کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے شاید کئی سالوں میں پہلی بار اپنی بیٹی کو ٹھیک سے دیکھا اور اس سے پوچھ لیا، بتاؤ تم اپنے والد سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میرال کا جواب بہت سادہ تھا لیکن گہرا۔ اس نے کہا، ابا جان، آپ میرے لیے اتنے ہی خاص ہیں جتنا کھانے کے لیے نمک۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جیسے نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہے، ویسے ہی آپ کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے۔ لیکن بادشاہ نے اس کا مطلب کچھ اور ہی سمجھا۔ بادشاہ کے لیے اس کی قدر سونے اور جواہرات جیسی تھی، اور نمک تو ایک عام سی سستی سی چیز تھی۔ اس سے لگا کہ اس کی بیٹی نے اس کی توہین کی ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ نمک جتنا عام ہے اتنا ہی ضروری بھی ہے، زندگی کے لیے لازم ہے۔ بس بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کی بے عزتی ہوئی ہے، اور اس نے حکم سنا دیا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور تبھی واپس آنا جب نمک سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے۔ اور یوں اپنی ہی بیٹی کو رات کے اندھیرے میں محل سے نکال دیا۔ اب میرال اکیلی، دل ٹوٹا ہوا، بس چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک گہرے پر اسرار جنگل میں جا پہنچی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کی تقدیر ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ وہاں جنگل میں اسے ایک اونچا جادوئی مینار نظر آیا۔ اس مینار میں ایک طاقتور پری رہتی تھی جس نے میرال کو پناہ دی، اور پھر اگلے 3 سالوں تک پری نے میرال کو حکمت، سیاست اور یہاں تک کہ جادو کی باتیں بھی سکھائیں۔ اس نے اس ٹھکرائی ہوئی شہزادی کو ایک سمجھدار اور قابل نوجوان خاتون بنا دیا۔ اچھا، اسی دوران ایک اور بات بھی ہوئی۔ ایک نیک دل شہزادہ تھا، نام تھا عہد۔ وہ اکثر میرال کا دکھ بھرا گیت سنتا تھا جو جنگل سے آتا تھا، اور وہ اس خوبصورت مگر اداس آواز کی تلاش میں نکل پڑا۔ تو اب جب میرال پہلے سے بہت زیادہ عقل مند ہو چکی تھی، پری نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بادشاہ کو ایک سبق سکھایا جائے، اور اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے پوری سلطنت پر ایک جادو کر دیا۔ جادو کیا تھا؟ سلطنت میں موجود سارا کا سارا نمک غائب ہو گیا۔ اب سوچیں، کھانا بالکل بے ذائقہ ہو گیا، سپاہی کمزور پڑنے لگے، لوگ بیمار ہونے لگے، پوری کی پوری سلطنت ایک بحران میں پھنس گئی، اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اور تب جب بادشاہ نے اپنی سلطنت کو یوں بکھرتے ہوئے دیکھا، تب اسے اپنی بیٹی کے الفاظ یاد آئے، آپ میرے لیے اتنے ہی خاص ہیں جتنا کھانے کے لیے نمک۔ اب جا کر اسے اپنی غلطی کا، اپنے فیصلے کا شدید احساس ہوا۔ اسے سمجھ آیا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ پری یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے، تو اس نے میرال سے کہا کہ اس کی آزمائش اب ختم ہوئی، اور اسے واپس اسی دنیا میں بھیج دیا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔
لیکن میرال خالی ہاتھ واپس نہیں آئی۔ پری نے اسے ایک جادوئی تھیلی دی جس میں کبھی نہ ختم ہونے والا نمک تھا، اور ہاں، شہزادہ عہد بھی اس کے ساتھ تھا، جسے آخر کار میرال مل ہی گئی تھی۔ تو وہ دونوں غصے یا نفرت کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی سلطنت کی مشکل کا حل لے کر محل واپس پہنچے۔ اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے پشیمان باپ سے کہا، ابا جان، یہ وہی عام نمک ہے، لیکن آج اس کی قدر سونے سے بھی زیادہ ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جب ایسا ہو تبھی میں واپس آؤں، تو میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جس میں شور نہیں تھا، لیکن اس نے میرال کی محبت اور عقل مندی کو ثابت کر دیا تھا۔ بادشاہ کو اب اپنی بیٹی کی اصل قیمت سمجھ آ چکی تھی۔ خوشی اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہوں نے تخت چھوڑ دیا اور شہزادی میرال اور شہزادہ عہد کو سلطنت کا نیا حکمران بنا دیا۔ وہ بیٹی جسے کبھی ٹھکرا دیا گیا تھا، آج وہی اپنی سلطنت کی روح بن چکی تھی۔ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی روزمرہ کی نمک جیسی چیزیں ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے؟ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سب سے قیمتی چیزیں اکثر سب سے عام ہوتی ہیں، بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی اصل قدر کو پہچان سکیں۔